بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کرنی میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء، رسول، پیغمبر، نبی آئے، ان کی نبوتیں مخصوص زمانوں کے ساتھ، مخصوص علاقوں کے ساتھ، اور مخصوص قبائل اور علاقے اور زبان اور مخصوص زمانے تک تھی۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر، خاتم الانبیاء بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ جن و انس کے ہر چیز کے نبی ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول، مختلف اقوال ہیں، لیکن مشہور قول ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کا منکر تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے اندر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین موجود ہیں، سیرت پر عمل نہ کرنے والے موجود ہیں۔ اور آپ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو جہل، ابو لہب نے خوشیاں بنائیں، اور ابو لہب کو جب خبر ملی کہ میرا جو ہے بھتیجا پیدا ہوا ہے، میرا بھائی کا جو بھائی فوت ہو گیا تھا عبداللہ، اس کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے، جس لونڈی نے خبر دی اس کو آزاد کر دیا اور خوشیاں بنائی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ آپ بتائیں وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ نبی کا میلاد بنایا لیکن نبی کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ اسی کے مقابل میں آپ دیکھیں حضرت بلال ہیں، حبشے کا رہنے والا ہے، رنگ کالا ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی تو اس کو خبر بھی نہیں تھی کہ رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی، لیکن نبی کی سیرت پر چلنے والا تھا، نبی کے سنت پر مر مٹنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا، تو آپ کو جنت میں کسی کے چلنے کی پاؤں کی آواز محسوس ہوئی۔ اللہ کے رسول نے جبریل امین سے پوچھا کہ میں ابھی جنت میں داخل ہوا، دروازہ ابھی کھلا ہے اور جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک صحابی تہجد کی نماز کے لیے اٹھا ہے، اس کا تقوی اتنا ہے کہ وہ چلتا زمین پر ہے اور اس کے پاؤں کی آواز جنت کے اندر آپ کو محسوس ہوتی ہے، وہ حضرت بلال ہے، سب کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیرت، اصل بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی سیرت اپنا کر کامیابی ہے۔ نبی کی سیرت پر چلیں گے کامیابی ہے، اور صرف میلاد کی خوشی بنا کر اگر ہم بیٹھ جائیں کہ ہم نے نبی کا میلاد بنا دیا تھا، تو اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اصل چیز، جس مقصد کے لیے، جو مشن لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ مشن اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس مشن کو لے کر ہمیں چلنا چاہیے، اور نبی کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ نبی نے نماز کیسے پڑھی، ایسے نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی کے گھر کے اصول کیا تھے، وہ اصول اپنانے چاہیے۔ نبی اپنے کام کا کاج خود کیا کرتے تھے، نبی کبھی کبھار گھر میں جھاڑو بھی لگایا کرتے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسی تھی، ایسی تجارت کرنی چاہیے۔
نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ ایسا اخلاق ہونا چاہیے۔ نبی کا تبلیغ کا انداز کیا تھا؟ ایسا ہمارا انداز تبلیغ ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں، بدر میں، احد میں کیسے گئے، ہمیں وہ راستہ دیکھنا چاہیے۔ نبی کی سیرت کو اپنانا چاہیے، نبی کے طریقے کو اپنانا چاہیے، نبی کی سنت کو دل میں جگہ دینی چاہیے۔ جب ہم نبی کی سیرت پر عمل کریں گے تو الحمدللہ پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ اور نبی کے نام پر مرنا، کٹنا، نبی کے نام پر اپنی جان قربان کرنا، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔